وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کا معاملہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھ دیا۔ نیو یارک میں وزیر اعظم سے ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیوا کی ملاقات۔ کہا پاکستان کی معیشت بحالی کی طرف گامزن ہے، آئی ایم ایف کے اہداف میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ حالیہ سیلاب سے پورا پاکستان متاثر ہوا، معیشت پر سیلاب کے اثرات کو آئی ایم ایف کے جائزے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کا سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی، بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کے تخمینے کی اہمیت اجاگر کی۔ وزیر اعظم کی صدر ورلڈ بینک اجے بنگا سے بھی ملاقات۔ ورلڈ بینک کو ترقیاتی شراکت دار میں تبدیل کرنے پر اجے بنگا کی قیادت کی تعریف۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ ملاقاتوں میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم کی ملاقات عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر ہوئی۔ شہباز شریف کی کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الصباح، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ بھی بیٹھک، اردن، انڈونیشیا اور آسٹریلیا کے رہنماؤں سے بھی ملے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقات۔ ٹرمپ نے ملاقات کو بہت اچھا اور کامیاب قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایک ایسی جنگ ختم کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے شروع نہیں کی، مسائل کے حل کے لیے محنت کر رہے ہیں، چاہتے ہیں اسرائیلی یرغمالیوں کو واپس لایا جائے جو اسلامی ممالک کا ایک گروپ ہی کر سکتا ہے۔ اسلامی ممالک کے سربراہان نے غزہ جنگ فوری ختم کروانے اور امداد کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ٹرمپ سے مداخلت کا کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، امریکی صدر امن کے داعی ہیں، امن قائم کرنے کے عزم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی میں بھی ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے۔ امیر قطر نے کہا کہ غزہ میں صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے، اسے جلد از جلد بدلنا ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا امریکی صدر کے ساتھ غزہ پر ملاقات مثبت اور نتیجہ خیز رہی، امید ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ ملاقات میں قطر، انڈونیشیا، اردن اور مصر کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ دہشت گردی علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ، افغان حکام کو سرحد پار دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا او آئی سی رابطہ گروپ سے خطاب۔ کہا افغانستان میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان پرعزم ہے، افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس سے قبل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لیتھوانیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاروباری وفود کے تبادلے پر زور، ڈیجیٹل معیشت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نیو یارک میں مقبوضہ جموں و کشمیر پر او آئی سی رابطہ گروپ کا اجلاس، وادی کی بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، نائجر اور آذربائیجان کے نمائندگان کی شرکت۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی سیاسی اور سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ معاون خصوصی طارق فاطمی نے بھارت کے غیر قانونی قبضے، ظالمانہ قوانین اور آبادیاتی تبدیلیوں کی کوششوں کی مذمت کی۔ کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار استحکام جموں و کشمیر کے تنازع کے حل سے مشروط ہے۔ غزہ میں امن چاہتے ہیں تو یرغمالیوں کی رہائی کی حمایت کریں۔ فلسطین ریاست قائم ہونی چاہیے لیکن حماس کے لیے گنجائش نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب۔ کہا حماس کی وجہ سے جنگ بندی نہیں ہوئی، حماس نے قابل عمل امن معاہدے کو مسترد کیا۔ حماس کو تمام اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ جو لوگ امن چاہتے ہیں انہیں یرغمالیوں کی رہائی کے پیچھے متحد ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر 7 جنگوں کے خاتمے کا کریڈٹ لیا۔ پاک بھارت جنگ بندی کا خصوصی تذکرہ، یوکرین جنگ ختم نہ کرنے پر پیوٹن سے اظہار ناراضی، الزام لگایا کہ بھارت اور چین یوکرین جنگ کے بڑے سہولت کار ہیں، یورپ بھی روسی مصنوعات خرید کر اس کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے ایران کو دہشت گردی کا سب سے بڑا حمایتی قرار دے دیا۔ کہا ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے مختص 15 منٹ کی بجائے 1 گھنٹے کی تقریر کر ڈالی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جنرل اسمبلی آمد پر پہلے برقی زینہ خراب ہوا۔ ٹرمپ نے خطاب شروع کیا تو ٹیلی پرومپٹر بھی نہ چلا۔ ٹرمپ نوبیل امن انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ رکوائیں۔ فرانسیسی صدر میخوا کی امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ٹرمپ 7 جنگیں ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، غزہ جنگ بھی رکوائیں۔ امریکی صدر اور فرانسیسی ہم منصب کی ملاقات۔ ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے حماس کو فائدہ پہنچے گا۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔
दोनों रहनुमाओं की रूस यूक्रेन जंग पर भी गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा कि रूस को यूक्रेन जंग खत्म कर देनी चाहिए थी। नेटो ममालिक को हथियारों की फराहमी जारी रखेंगे। गजा में मजालिम ढाने पर इजराइल तन्हाई का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल इजरायली मंदूब डैनी डैनान को आलमी मीडिया ने घास ना डाली। इजरायली मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर काफ़ी देर मीडिया इनक्लोजर में इधर उधर देखते रहे। किसी सहाफ़ी ने डैनी डिनार पर तवज्जो नहीं दी। इससे कबल इजरायली वज़ीर आज़म के जनरल असम्बली से खिताब का भी आलमी बरादरी की अक्सरियत ने बाइकआउट किया था। तबाह हाल गजा पर सहूनी फोर्सेस की बमबारी जारी। सुबह से अब तक 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इजरायली फोर्सेस गजा के अवाम पर खुलेआम बमबारी करके हज़ारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर कर रहे हैं। महकमा सेहत ने खबरदार किया कि गजा में अस्पतालों को इंतहाई खतरनाक सूरत हाल का सामना है। ईंधन मुकम्मल खत्म होने से अहम तरीन शोबे भी बंद होने लगे। उधर गजा के लिए इमदाद दे जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला के करीब धमाके और ड्रोन्स की परवाजें। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि अब तक 11 धमाके हो चुके। काफिले की 9 कश्तियों को फ्लैश बैंग से निशाना बनाया गया, लेकिन सबका अज़्म पुख्ता और हौसले बुलंद हैं। गाजा पहुंच कर रहेंगे। पावर सेक्टर के 1275 अरब रुपए सर्कुलर डेट से मुतालिक अहम पेशरफ। वफाकी हुकूमत और कमर्शियल बैंकों के दरमियान मामला तय। राय के मुताबिक फाइनेंसिंग सहूलत मुआहदे की तकरीब आज वज़ीर आज़म ऑफिस में शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। तकरीब में 18 बैंक, डिस्कोस, चेयरमैन एपरा और गवर्नर स्टेट बैंक शरीक होंगे। रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए। मुतासिरीन की जल्द अज जल्द बहाली तरजीह होनी चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऐसा इदारा है जिसके पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। इस प्रोग्राम के ज़रिए मुतासिरीन की इमदाद ना करना गफलत के मुतरादिफ होगा। पीपल्स पार्टी का एक भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पाया। K4 समेत कितने ही मंसूबे हैं जो सालों से अटके हुए हैं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बोले पीपल्स पार्टी में कराची कोई काम सीधे तरीके से कर दें तो हज़ारों डॉलर इनाम रखना चाहिए। इनसे रेड लाइन बन नहीं रही, अब ग्रीन लाइन पर भी काम रुकवा दिया क्योंकि इसका सहरा MKM को मिलता। शुक्र है शाहराह भुट्टो ज़ेरे तामीर है, वरना सैलाब में बह जाती तो क्या होता। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम। भारी कमर्शियल गाड़ियों के लिए नई शराइत पर अमल दरामद लाजमी करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरमीम में फिटनेस सर्टिफिकेट और जदीद हिफाजती निज़ाम का लाजमी निफाज शामिल है। इंटरप्रोवेंशनल रूट्स पर 20 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियों को परमिट नहीं मिलेगा। सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं कमर्शियल गाड़ी को बगैर ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम के चलने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह पुरानी गाड़ियाँ हैं।